اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ویڈیو سچی کہانیوں پر ہے، یعنی تربیتی کہانیاں جو سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں ان پر بیسڈ ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سچ بولنا۔ تو آپ سبھی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، تو ان کے اوپر یہ کہانی ہے، سچا واقعات ہے۔ تو یہ سچے واقعات اور کہانیاں جو ہوتے ہیں انسانوں کی عبرت اور نصیحت کا ایک ذریعہ ہے جس سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ انسان ان سے جو ہے ان سچے واقعات سے جو بہت جلدی اثر قبول کر لیتا ہے اور فوری طور پر اپنی زندگی کو بلند اخلاق و اعمال سے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جو ہم سچی کہانیاں سنتے ہیں بڑے بڑے عالم کے، بڑے بڑے بزرگ کے، تو ان واقعات سے جو انسان جو اثر قبول کر لیتا ہے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن میں عبرت اور نصیحت کے لیے جہاں قیمتی مضامین بیان کیے گئے ہیں، وہیں جگہ جگہ انبیاء، رسل اور مصلحین، اقوام عموم اور نیک لوگوں کے حالات اور ان کی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کی مخلصانہ کوشش اور پھر ان کے نتیجے میں ہونے والے واقعات کا بڑے پرسوز طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، اور انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سارے واقعات ہوتے ہیں محض سیر تفریح یا دلچسپی کا سامان نہیں ہوتے، بلکہ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کا مطلب ہے یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جن کے پاس عقل ہے، شعور ہے، تو وہ لوگ ان واقعے سے جو ہے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی بچے سچے واقعات جو ہوتے ہیں، اچھے دینی واقعات ہوتے ہیں، ان کو سمجھیے اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ لیسن لینے کے لیے ہوتے ہیں نا، یہ واقعات جو مورل اسٹوریز کی ہوتی ہیں، یہ واقعات عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس میں عمل لائیں اور اپنی اصلاح کریں، یا نا اپنی زندگی میں جو ہم نے غلطیاں کی ان میں سدھار لائیں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں دیکھیے یہ شیخ عبد القادر جیلانی جو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سبھی بچوں نے سنا ہوگا کہ ان کا سچ بولنا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم اور ولی گزرے ہیں۔ وہ گیلان کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ گیلانی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین تھے۔ سنا کرتے تھے کہ بغداد شہر میں بہت اچھے اچھے عالم ہیں۔ اپنے شہر کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد جانے کا شوق ہوا۔ اپنی امی سے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے بغداد بھیج دیجیے۔ وہ تیار ہو گئی۔ اس زمانے میں ریل، موٹر اور بسیں نہیں تھیں، لوگ اونٹ اور گھوڑوں پر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ راستے میں لوٹ مار کا خطرہ رہا کرتا تھا، اس لیے بہت سے آدمی ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ مل جل کر سفر کرنے والوں کو قافلہ کہتے ہیں۔ یعنی پہلے جو ریل، موٹر یا بسیں یا ہوائی جہاز، ایروپلین وغیرہ نہیں تھے نا، تو لوگ گھوڑوں پر، اونٹ پر پیدل سفر کرتے تھے، اور ایک قافلے میں یعنی بہت سارے لوگ مل جل کر ایک گروپ بنا کر سفر کرتے تھے، تو یہ مل جل کر سفر کرنے کو ہی قافلہ کہتے ہیں۔ بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ان کا جانا طے ہوا۔ چلتے وقت امی جان نے 40 دینار سونے کے سکے ان کے لباس میں بغل کے نیچے سی دیے تاکہ چوری سے محفوظ رہیں، اور نصیحت کر دی کہ بیٹا کیسی بھی مصیبت آئے، چاہے جان کا خطرہ ہو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ قافلہ روانہ ہوا، وہ بھی ساتھ تھے۔ ایک دن راستے میں ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا، کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ڈاکو سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اسی طرح کئی ڈاکوؤں نے پوچھا، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ آخر کار ڈاکوؤں کے سردار تک یہ بات پہنچی۔ اس نے اپنے سامنے بلا کر پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھیے میرے لباس میں سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے کپڑا پھاڑ کر دیکھا تو سچ مچ 40 دینار نکلے۔ اس پر ڈاکوؤں کا
سردار سخت حیران ہوا اور پوچھا، کیوں بیٹے؟ جس چیز کو تم نے گم ہونے کے ڈر سے اتنا چھپا کر رکھا تھا ہمارے پوچھنے پر کیوں بتا دیا؟ آپ نے فرمایا، امی نے چلتے وقت تاکید کر دی تھی کہ کیسی ہی آفت پڑے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں امی کی بات کو کیسے بھول جاتا ہوں؟ بچے کی اس بات کا سردار پر بہت اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ اتنے سے بچے کو اپنی امی جان کے حکم کا اتنا خیال ہے، اور میں ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ڈاکہ مارتا پھرتا ہوں۔ فوراً سردار اور اس کی ٹولی کے تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی، تمام لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا اور سب نیک بن گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے سے ہی ہم پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ایک سچ کی برکت سے کتنے فائدے حاصل ہوئے۔ قافلے والوں کا سامان واپس مل گیا، ان کی جان بچ گئی۔ جو لوگ بری اور گندی زندگی گزار رہے تھے وہ نیک بن گئے۔ اس لیے ہم بھی عہد کریں کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ تو دیکھا بچوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعہ ہے جو سچا واقعہ ہے، یعنی انہوں نے کتنی سیکھ دی ہے کہ سچ بول کر اتنے سارے لوگوں کو جو ہے نیک راستے پر لا دیا ہے نا، اور کتنا فائدہ ہوا۔ سارے قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال بھی مل گیا، سب کی جان بچ گئی ہے نا ان کے ایک سچ بولنے سے۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ سچ بولا کریں گے ہے نا، اور اس کہانی سے سبق لیں گے، کیونکہ یہ سبق آموز کہانیاں جو ہیں ہمارے سبق کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہم نے غلطی کری اس کو سدھاریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور ہماری اگلی ملاقات جو اگلے ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔